السلام علیکم پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت پنجم کی کتاب نردبان اردو کا صفحہ 12 اور 13 مکمل کریں گے۔ اس صفحے پر ہم ایک تفہیم مکمل کریں گے اور اس کے علاوہ ہم اپنی اردو قواعد کاپی میں ایک مضمون بھی تحریر کریں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نردبان اردو کا صفحہ 12 اور 13 دیکھیے۔ یہاں آپ کو ایک تفہیم دی گئی ہے، مولانا حالی۔ پیارے بچوں، کام شروع کرنے سے پہلے ایک بات غور سے سن لیجئے کہ آپ میں سے کچھ بچے نردبان اردو کا صفحہ 12 اور 13 مکمل کر چکے ہیں، لیکن کچھ بچوں کا یہ کام ابھی رہتا ہے اور کچھ بچوں نے غیر حاضری کی وجہ سے یہ کام مکمل نہیں کیا۔ تو آپ وہ تمام بچے یہ کام مکمل کر لیجئے اور جن کا یہ کام مکمل ہے وہ اس کام کو یاد کریں گے۔ آپ نردبان اردو کا صفحہ 12 دیکھیے۔ تفہیم ہے مولانا حالی۔ مولانا حالی، پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے مولانا حالی کون تھے؟ مولانا حالی ایک شاعر تھے، نثر نگار تھے اور ایک تنقید نگار بھی تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے نظمیں لکھیں، ان کے لیے مضامین لکھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا مقصد حیات جو ہے وہ یاد رکھیں، یعنی زندگی میں جو آئے ہیں اس دنیا میں تو اپنا مقصد یاد رکھیں، کس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے ہیں۔ اپنا عیش و آرام چھوڑ کر مسلمان جو ہیں وہ اپنی حالت جو ہے وہ سدھاریں اور اپنا مقصد حیات جو ہے وہ یاد رکھیں۔ انہوں نے بہت سی نظمیں لکھیں، شاعری کی اور اس کے علاوہ مضامین بھی تحریر کرے اور ان کی تصانیف یعنی انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نردبان اردو کا صفحہ 12-13 دیکھیے۔ تفہیم مولانا حالی۔ مولانا حالی، خواجہ الطاف حسین حالی 1837 پانی پت میں پیدا ہوئے۔ مولانا حالی کا پورا نام کیا تھا؟ خواجہ الطاف حسین حالی، لیکن یہ مولانا حالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا پورا نام خواجہ الطاف حسین حالی، یہ 1837 پانی پت یعنی پانی پت ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ حالی صرف 9 سال کے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے مختلف ملازمتیں کیں۔ بعد ازاں یعنی بعد میں مرزا غالب کی شاگردی میں شاعری شروع کی۔ مرزا غالب کی شاگردی میں شاعری شروع کی۔ پھر گورنمنٹ بک ڈپو لاہور اور اینگلو عربک اسکول دہلی میں ملازمت اختیار کی۔ 1904 میں اعلیٰ خدمات کے صلے میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا، یعنی جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دی ان کے صلے میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل روایتی شاعری کا انداز تھا، مگر 1857 کے بعد حالات نے حالی کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے کچھ لکھا جائے، چنانچہ انہوں نے مشہور نظم مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ مد و جزر کے معنی اتار چڑھاؤ یا ترقی و تنزلی کے ہیں۔ اس مسدس میں حالی نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان لکھی ہے، یعنی مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان یعنی مسلمانوں کی ترقی و تنزلی کی داستان لکھی ہے اور پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی حالت خود بہتر بنانی ہوگی۔ مولانا حالی کی اصلاحی، اخلاقی اور ملی شاعری نے اردو ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مسدس مد و جزر اسلام کے علاوہ دیوان حالی، مقدمہ شعر و شاعری،
یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید حالی کی قابل ذکر تصانیف ہیں۔ دیوان حالی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید، یہ کیا ہیں؟ مولانا حالی کی قابل ذکر تصانیف یعنی کتابیں ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے پیراگراف سنا اور پڑھا، اب ہم اس کے سوالات مکمل کریں گے۔ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ یہاں آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے پیراگراف کو پڑھ کر یہاں سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، مولانا حالی کا پورا نام کیا ہے؟ مولانا حالی کا پورا نام کیا ہے؟ تو آپ نے پیراگراف کی پہلی لائن میں پڑھا ہے کہ مولانا حالی کا پورا نام کیا تھا؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی۔ آپ اس کا جواب یوں لکھیں گے، مولانا حالی کا پورا نام خواجہ الطاف حسین حالی تھا۔ مولانا حالی کا پورا نام خواجہ الطاف حسین حالی تھا۔ اب ہے سوال نمبر 2، حالی کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ حالی کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تو آپ اس کا جواب بھی آپ کو پیراگراف میں دیا گیا ہے کہ حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ حالی کا شمار اردو ادب کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعری میں حالی کے استاد کون تھے؟ شاعری میں حالی کے استاد کون تھے؟ اس کا جواب بھی آپ کو پیراگراف میں دیا گیا ہے کہ شاعری میں حالی کے استاد کون تھے؟ جی ہاں، شاعری میں حالی کے استاد مرزا غالب تھے۔ شاعری میں حالی کے استاد مرزا غالب تھے۔ سوال نمبر 4، مولانا حالی نے مسدس کیوں لکھی؟ مولانا حالی نے مسدس کیوں لکھی؟ پیراگراف کو پڑھیے آپ، یہاں پہ اس کا جواب ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے مسدس لکھی۔ مولانا حالی نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے مسدس لکھی۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، حالی نے نظم کا نام مسدس مد و جزر اسلام کیوں رکھا اور اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا؟ حالی نے نظم کا نام مسدس مد و جزر اسلام کیوں رکھا اور اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا؟ تو مولانا حالی نے نظم کا نام کیوں ایسا رکھا اور اس میں انہوں نے کیا پیغام دیا تھا کہ حالی نے اس نظم میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان لکھی ہے اور پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی حالت خود بہتر بنانی ہوگی۔ اس مسدس میں حالی نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان لکھی ہے اور پیغام دیا ہے کہ ہمیں اپنی حالت خود بہتر بنانی ہوگی۔ سوال نمبر 6، حالی کی اہم تصانیف کون کون سی ہیں؟ حالی کی اہم تصانیف کون کون سی ہیں؟ پیراگراف میں آپ کو حالی کی تصانیف یعنی کتابوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، ان کے نام بھی دیے گئے ہیں۔ تو آپ لکھیں گے، حالی کی اہم تصانیف دیوان حالی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ہیں۔ حالی کی اہم تصانیف دیوان حالی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 7، حالی کے علاوہ اردو زبان کے 2 مشہور شاعروں یا نثر نگاروں کے نام لکھیے۔ حالی کے علاوہ اردو زبان کے 2 مشہور شاعروں یا نثر نگاروں کے نام لکھیے۔
یہاں آپ کو حالی کے علاوہ دو اردو زبان کے 2 شاعروں کے نام یا نثر نگاروں کے نام لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم یہاں پر شاعروں کے نام بھی لکھیں گے اور نثر نگاروں کے نام بھی لکھیں گے۔ تو آپ شاعروں کے نام میں ایک نام لکھیں گے مرزا غالب، اور نمبر 2 میں لکھیں گے آپ میر درد۔ مرزا غالب اور میر درد، شاعروں کے نام میں آپ کیا لکھیں گے؟ نمبر 1 مرزا غالب اور نمبر 2 میر درد۔ اب ہے نثر نگاروں کے نام، جنہوں نے کتابیں لکھی، مضامین تحریر کرے۔ نثر نگار جنہوں نے اردو زبان میں مضامین تحریر کرے، ان کے نام کیا لکھیں گے آپ؟ ڈپٹی نذیر احمد، نمبر 1 میں کیا لکھیں گے؟ ڈپٹی نذیر احمد، اور نمبر 2 میں مولوی عبدالحق۔ ڈپٹی نذیر احمد اور مولوی عبدالحق۔ شاعروں کے نام میں مرزا غالب اور میر درد، نثر نگاروں کے نام میں ڈپٹی نذیر احمد اور مولوی عبدالحق۔ اب حصہ بے، عبارت میں موجود مندرجہ ذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ کیجیے۔ عبارت میں موجود مندرجہ ذیل الفاظ کا انگریزی ترجمہ کیجیے۔ یہاں آپ کو اردو کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کا انگریزی ترجمہ لکھنا ہے، یعنی آپ کو ان کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے خدمات۔ خدمات کا آپ کیا لکھیں گے؟ سروسز۔ خدمات میں سروسز۔ نمبر 2 ہے اثرات۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اثرات یعنی ایفیکٹس۔ ایفیکٹس لکھیں گے یہاں پر۔ نمبر 3 ہے ملازمت۔ ملازمت یعنی جابس آپ کی لکھیں گے، ملازمت جاب۔ نمبر 4 عروج و زوال یعنی اپس اینڈ ڈاؤن، اپس اینڈ ڈاؤن۔ نمبر 5 ہے بہتری، امپروومنٹ۔ نمبر 5 بہتری، امپروومنٹ۔ نمبر 6 ہے وفات، ڈیتھ۔ وفات کیا ہوگی؟ ڈیتھ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تفہیم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ نردبان اردو کا صفحہ 12 اور 13 کتاب میں ہی مکمل کریں گے، اور جو بچے کام مکمل کر چکے ہیں وہ اس کام کو یاد کریں گے، کام صفائی سے کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنی اردو قواعدی کاپی میں ایک مضمون تحریر کریں گے جس کا عنوان ہے کھیلوں کے فوائد۔ کھیلوں کے فوائد۔ بچوں، آپ نے ایک جملہ تو ضرور سنا ہوگا کہ پڑھائی کے وقت پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیل۔ پڑھائی کے وقت پڑھائی اور کھیل کے وقت کھیل۔ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھیل بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ یعنی جب ہم اپنی پڑھائی سے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ وقت کیا کرتے ہیں؟ مختلف ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں، مختلف کھیل کھیلنے میں لگ جاتے ہیں۔ مختلف کھیل کھیلنے سے ہمارا جسم اور ذہن تندرست اور تر و تازہ رہتا ہے، ہماری صحت اچھی رہتی ہے، اور ہمارے پٹھے یعنی کہ ہمارے مسلز بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہار و جیت بھی کھیل کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ کھیل میں کبھی ہار ہوتی ہے یعنی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ناکامی برداشت کرنے اور ناکام ہونے کے باوجود ہمت نہ ہارنے کی مشق بھی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے کچھ کھیل فائدہ مند ہوتے ہیں تو کچھ نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ بچوں، آپ مختلف کھیل کھیلتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ بھی چلتا ہوگا کہ کچھ کھیل کیا ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جیسے مختلف قسم کے ویڈیو گیمز ہوتے ہیں، فائٹنگ گیمز ہوتے ہیں جن کے اندر مختلف ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے، تو ایسے کھیل جو ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کھیل کھیلیں جن سے ہمارے اندر کی صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں۔ بچوں، جب آپ اپنی اردو قواعد کاپی میں مضمون تحریر کریں گے کھیلوں کے فوائد، تو کھیلوں کے فوائد کے ساتھ ساتھ آپ اس کے کچھ نقصانات بھی تحریر کریں گے، یعنی ایسے کھیل جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کام آپ صفائی سے کریں گے اور تقریباً آپ مضمون کے 3 پیراگراف تو لکھیں گے۔
مضمون تحریر کرنے کے بعد آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور انڈیکس بھی بنائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔